بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے قرطبہ کا قاضی۔ عزیز طلباء، یہ اس سبق کا دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حلاوہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زبیر نے محبت کی جلن کی وجہ سے اپنے رقیب کا قتل کر دیا۔ قاضی یحییٰ بن منصور نے اپنے بیٹے زبیر کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور اپنے بیٹے کو موت کی سزا سنا دی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حلاوہ کو اس بات کا یقین تھا کہ زبیر کو سولی کی سزا ضرور ملے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی بار قاضی یحییٰ سے زبیر کی زندگی بچانے کے لیے التجا کر چکی تھی۔ عبداللہ کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زبیر نے یہ قتل حالات کی وجہ سے کیا۔ اگر وہ قتل نہ کرتا تو خود قتل ہو جاتا، اور شہر والے وہ زبیر کو بے قصور سمجھتے تھے۔ قاضی یحییٰ بن منصور آتے ہیں اور عبداللہ سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور ناظر عدالت کے آدمیوں کو لے کر آؤ۔ حلاوہ اس دوران قاضی یحییٰ بن منصور سے ایک بار اور التجا کرتی ہے کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل دیں اور زبیر کی زندگی بچ جائے، لیکن اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بچوں، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قاضی یحییٰ بن منصور انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ آتا ہے، حضور ناظر عدالت کے آدمی آ گئے۔ قاضی یحییٰ بن منصور، تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو اور اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو۔ یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں۔ تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا۔ نہیں، دیکھو، فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، قانون کی اطاعت لازمی ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا۔ بہت اچھا، قرآن اندازی سے کام لیا جائے گا، پرچیاں ڈال لیتے ہیں۔ افسر: نہیں حضور والا، معاف کیجیے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے اور اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے۔ افسر: حضور، جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ قاضی یحییٰ کہتے ہیں اس پر، جاؤ قیدی کو باہر لے جاؤ، کنجیاں یہ ہیں۔ قاضی یحییٰ بن منصور عبداللہ سے کہتے ہیں، عبداللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ قاضی یحییٰ نے یہ اس لیے کہا کہ دنیا کے معاملات دنیا میں ہی نبٹ جائیں تو اچھا ہے۔ زبیر نے، ان کے بیٹے نے اگر قتل کیا ہے تو وہ دنیا میں ہی اس کی سزا پالے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور اس طرح آخرت کی وہ سختیوں سے، آخرت کی مشکلات سے بچ جائے گا۔ دنیا کے معاملات دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں پھر اسے آسانیاں ملیں گی۔ لہٰذا قاضی یحییٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ زبیر کی مغفرت کرے۔ عبداللہ چلا جاتا ہے۔
زبیر آتا ہے. زبیر اپنے والد قاضی یحییٰ کو دیکھ رہا ہے اور قاضی یحییٰ جو ہیں انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلانی تھی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا. یہ اس سے ملتا جلتا معاملہ قاضی یحییٰ بن منصور کا بھی ہے. انہوں نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا ہے کہ کہیں اولاد کی محبت ان کے دل کو پگھلا نہ دے، لہٰذا وہ زبیر کی طرف نہیں دیکھ رہے. لیکن زبیر جو ہے چونکہ وہ مرنے والا ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کو بڑے محبت سے دیکھ رہا ہے. قاضی صاحب جو تھے وہ اب تک بت بنے کھڑے تھے. اب کوسے رحلت بجنا شروع ہو جاتا ہے، نکارے کی آواز آتی ہے، دھم دھم، اور ساتھ ہی قاضی صاحب میں حرکت پیدا ہوتی ہے. باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے تعصف کی یعنی افسوس کی آوازیں آتی ہیں کہ ایک جوان موت جو ہے وہ ہونے والی ہے. پھر قاضی صاحب جب آتے ہیں تو خوف و دہشت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں. حلاوہ سٹیج سے دریچے یعنی کھڑکی کی طرف جھانکتی ہے اور بولتی ہے، وہ آیا، وہ اسے لے آئے، میرا بچہ، میری آنکھ کا تارا، ارے دیکھو تو کیسے تن کر چل رہا ہے، اس کا باہر نکلا ہوا سینہ دیکھو، سانس کس بے خوفی سے آ جا رہا ہے. شاباش میرے لاڈلے، شاباش، سر اٹھائے رکھ، تم پر ہم سب کو ناز ہے، تجھ پر میرے دلارے، تجھ پر میرے لاڈلے، تجھ پر جسے مر جانا ہے. دیکھ لو اسے، دیکھ لو جس کے بدن میں گرم خون لہریں مارتا تھا، پر جس کے دل میں قاتل کے لہو کی ایک بوند بھی نہیں. ہائے پر قاتل موجود ہے، آستین چڑھائے کھڑا ہے. الہی آج کا آفتاب یہ کیا دیکھ رہا ہے، آج کی روشنی میں یہ کیا ہو رہا ہے. رب العالمین تو خود اپنی آنکھیں بند کر لے، مت دیکھ بیٹے کو، باپ کے ہاتھ سولی دینے کو ہے. تیری دنیا میں کبھی یوں بھی ہوا تھا. ارے دیکھو تو، ارے دیکھو تو، میرا بچہ ہاتھ چوم رہا ہے، میرا بچہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے اس شخص کے جو اسے سولی پر چڑھانے کو ہے. جلدی، ارے جلدی میرے رب، اس کی روح کو جھٹ اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اسے تڑپانا مت، اسے جلدی لے لے، اسے جلدی لے لے. میرے بچے اپنا دم دے اس کے لیے اور نہ تڑپ، مر جا میری جان، مر جا، مر جا. عبداللہ آتا ہے، ادھر قاضی یحییٰ بن منصور بھی آ جاتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے، وہ آ رہا ہے، عورت دیکھ، قاتل آ رہا ہے، اس کی روح پر کالی رات چھائی ہوئی ہے. قاضی صاحب آتے ہیں. پہلے تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ سلاخوں والے دروازے کو دیکھتے ہیں. سلاخوں والے دروازے کے پاس تھوڑی دیر پہلے ان کا بیٹا تھا. اب ان کی نظریں اسی دروازے میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن اب ان کا بیٹا وہاں موجود نہیں. قاضی صاحب اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور کمرے کو بند کر لیتے ہیں. حلاوہ کہتی ہے، اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ دروازہ اب کبھی نہ کھلے گا، ہم اب اسے کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے. تو بیٹا اس کے ساتھ ہی یہ ڈرامہ ختم ہوا.
لیکن ہمیں اس ڈرامے سے سبق یہ ملتا ہے کہ انصاف کو سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ قاضی یحییٰ بن منصور نے انصاف کی بلندی کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کی بھی پرواہ نہ کی، انہوں نے انصاف کی پرواہ کی، انہوں نے انصاف کا تقاضا پورا کیا اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن انصاف کی جو عظمت ہے وہ انہوں نے قائم رکھی۔ اب اکلوتا بیٹا جب مر جائے گا تو قاضی صاحب جو ہیں وہ خود کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک شاعر کہتے ہیں امجد اسلام جد صاحب کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تو یہ زبیر کی موت جو ہے یہ قاضی صاحب کو زندہ نہیں رہنے دے گی، وہ ایک زندہ لاش بن جائیں گے۔ تو ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، انصاف کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔